جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی؟ سب ٹھیک ہے؟ خیریت سے ہے جی؟ ماشاء اللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ آج لگتا ہے کہ کلاس کی تعداد کافی کم ہے۔ باقی کیا چھٹی پہ چلے گئے؟ عید کی چھٹی پہ؟ ابھی عید کے لیے تو کافی دن پڑے ہوئے ہیں۔ ہماری بہنوں نے ابھی سے چھٹیاں تو نہیں شروع کر دی، یا کسی اور کلاس میں شامل ہے؟ اچھا جی، اب بڑھ رہی ہے ماشاء اللہ۔ ہاں ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے سبق پڑھا تھا 8واں، ٹھیک ہے جی؟ سبق 8 نمبر پہ غالباً ہم نے یہ مکمل کر لیا تھا، 7واں اور 8واں۔ ٹھیک ہے، درس الثامن، استاذ اور تلمیذ کے درمیان میں مکالمہ تھا۔ محسن جی، دراز میں پڑھ۔ اس طرف دراز۔ جی، اب یہ 8واں سبق مکمل ہو گیا تھا جی، آپ کو یاد ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ہم اب آتے ہیں کس کی طرف؟ جی، سبق نمبر 9 پر، الدرس التاسع۔ کیا پڑھیں گے جی؟ الدرس التاسع۔ الدرس التاسع، یہاں سے ہم نے سبق کا آغاز کرنا ہے۔ میرے پاس صفحہ غالباً 25 نمبر صفحہ ہے، 25، صفحہ رقم ہے 25۔ ٹھیک ہے جی؟ اب اس میں ہم استعمال کر رہے ہیں فی کا، اعلیٰ کا، اور فوق اور تحت کا۔ فی، اعلیٰ، فوق اور تحت۔ یا بتائیں، پڑھی تو نہیں تھی چیزیں ہم نے؟ ہاں جی، میں نے آپ کو بتایا تھا نا؟ جی نہیں پڑھی ابھی۔ اب فی حرف جر ہے، اعلیٰ حرف جر ہے۔ یہ جب بھی کسی اسم پہ داخل ہو جائے تو اسم کے آخر میں آپ کو کیا نظر آئے گا؟ جر، تنوین، کسرہ۔ اس کو کیا کر دے گا؟ جر دے دے گا۔ فی جب بھی کسی اسم کے شروع میں آ جائے تو اس اسم کے آخر میں یہ کسرہ دے دے گا۔ اعلیٰ بھی اسی طرح ہے۔ فوق اور تحت یہ ظرف کے صیغے ہیں۔ فوق جب آتا ہے تو یہ مضاف ہو جاتا ہے، تحت جب آتا ہے یہ بھی مضاف ہوتا ہے، جب کلمے کے ساتھ ملتا ہے وہ اگلا کلمہ پھر مضاف الیہ ہوتا ہے۔ مضاف الیہ کے بنا پر وہ کلمہ ہم کیا پڑھیں گے؟ مجرور پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ مجرور، ما سوائے اس پہ جب ضمیر پہ داخل ہو جائے، کیونکہ ضمائر مبنی ہے، اس کے اوپر ہم حرکت چینج نہیں کر سکتے۔ مبنی آن باشد کے مانند برقرار، مبنی وہ ہوتا ہے جو کہ ہمیشہ برقرار رہتا ہے، اس کے آخر میں آپ عامل کے آنے کی وجہ سے تبدیلی نہیں کر سکتے، اس کا اعراب مقرر ہوتا ہے اور وہ بالکل ثابت ہوتا ہے۔ الدرس التاسع، 9 نمبر سبق ہے، فی کا استعمال ہے۔ القلم فی الجیب، وقف۔ القلم فی الجیب، قلم کہاں ہے؟ جیب میں ہے۔ جیب، جیسے کہ ہم جیب کہتے ہیں، یہ جیب کہتے ہیں عربی میں۔ فی الجیب، جیم کے اوپر زبر اور یا ساکن۔ اچھا، میری آواز آ رہی ہے انشاءاللہ سب کو؟ آواز میں پرابلم تو نہیں ہے؟ جی لکھ کے بتائیں گے جی؟ اچھا ٹھیک ہے۔ اب فوقانہ میں جو ہے وہ ضمیر ہے، السماء فوقانہ میں وہ ضمیر ہے۔ اب یہ نہ کہیں کہ اس کو تو جر نہیں دیا، فوق کے بعد نون الفنا آ گیا۔ نون الفنا نون الفنا ہی رہے گا، جیسے ضربنا میں ہے۔ یہ ضمیر ہے اور ضمائر مبنیات میں سے ہے۔ آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ القلم فی الجیب، قلم جیب میں ہے۔ جو پیکٹ ہوتا ہے کس کا؟ قمیص وغیرہ کا یا پینٹ کا، ہاں جی، اس کو جیب کہتے ہیں۔
این القلم، کہاں ہے قلم؟ اینا یہ جگہ کی طرف اشارہ ہے، یہ مکان کی طرف اینا سے سوال کیا جاتا ہے، اور متا سے سوال کیا جاتا ہے زمان کا۔ این القلم یعنی قلم کس جگہ پر ہے، کہاں ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ علی المکتب، مکتب کے اوپر ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فی الجیب، جیب میں ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فی المحفظہ یعنی کس میں ہے، بٹوا کے اندر ہے، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فی المحفظہ سے مراد بستہ ہے، اس میں بھی ہو سکتا ہے۔ القلم فی الجیب، این القلم، قلم کہاں ہے؟ القلم فی الجیب، قلم جیب کے اندر ہے۔ محمود فی الغرفتی، محمود کمرے میں ہے، محمود فی الغرفتی، اب فی الغرفہ جو ہے، فی الغرفتی وقف کی حالت میں، فی الغرفہ، فی الغرفتی عدم وقف، اعراب جاری کیا، فی الغرفہ وقف کیا۔ محمود کہاں ہے؟ کمرے میں ہے، محمود فی الغرفتی یعنی محمود موجود فی الغرفتی پورا جملہ ہے۔ محمود کہاں ہے؟ کمرے کے اندر ہے، کمرے کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ محمود یہ مبتدا ہے، فی الغرفتی جار مجرور اپنے متعلق مقدر کے ساتھ، وہ کیا ہے؟ موجودن ہے یا ثابتن ہے، تو اس کے ساتھ ملا کر یہ خبر بنے گی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ محمود فی الغرفتی، اب بات کس میں ہے؟ فی الغرفتی میں ہے۔ اب غرفہ کیوں مجرور ہے بھائی؟ فی نے جر دے دیا۔ این محمود، کہاں ہے محمود؟ محمود فی الغرفہ، کہتا ہے کہ محمود کمرے میں ہے، فی الغرفتی محمود کس میں ہے؟ کمرے میں۔ عرب جلدی میں پڑھتے ہیں، فین محمود، فین فین، این کو فین کہتے ہیں، فین فین محمود، محمود فی الغرفہ، محمود فی الغرفہ، محمود کہاں ہے؟ کمرے میں ہے۔ ماذا فی الجیبی، کیا ہے جیب میں؟ ماذا، ما جو ہے یہ استفہامیہ ہے، اور اس سے استفہام کیا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے غیر ذی عقل چیز کے متعلق۔ اب جیب میں کیا ہے؟ عام طور پہ جیب کے اندر عقل کی چیزیں نہیں ہوتی، وہ کیا ہوتی ہیں؟ غیر عقلی چیزیں ہوتی ہے، مثلا پیسے ہیں، یہ غیر عقلی چیزیں ہیں، بٹوا ہے، قلم ہے، وغیرہ وغیرہ، ہاں جی، یہ غیر، کاغذات ہے، کارڈ وغیرہ ہے، آپ کے کارڈ ہے، تو وہ سارے کی ساری غیر عقلی چیزیں ہیں۔ ماذا فی الجیب، اب یہ نہیں کہہ سکتے من فی الجیب، جیب کے اندر کون ہے؟ کون تو جیب میں نہیں آئے گا نا، وہ تو گاڑی میں آ سکتا ہے، کمرے میں آ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے بڑی چیزیں چاہیے۔ من ماذا فی الجیب، یا ما فی الجیبی، ماذا فی الجیب، ما فی الجیب، کیا ہے جیب میں؟ ماذا فی الجیب، کیا چیز ہے کس میں؟ جیب کے اندر۔ فرماتے ہیں القلم فی الجیب، بھائی قلم ہے جیب میں، جیب میں کیا ہے؟ قلم ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہاں سے ما یا ماذا سے سوال کیا جائے گا، کیونکہ قلم کی طرف اشارہ ہے کہ قلم ہے جیب میں۔ یا الفلوس فی الجیب، فلوس بھی کیا ہے؟ غیر ذی عقل چیز ہے۔ من فی الغرفتی، اب یہ دیکھیں، اب ما فی الغرفہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کمرے میں کیا ہے؟ کمرے میں چیزیں بھی تو ہوتی ہے نا، اب چیزوں کے علاوہ اصل کمرہ بنا ہوتا ہے کس کے لیے؟ ذی عقل کے لیے، ذی عقل کو رہنے کے لیے۔ من فی الغرفت، یہاں سوال کیا ہے کہ کمرے میں کون ہے؟ کون ہے کمرے میں؟ کمرے میں کون ہے؟ فرمایا کہ محمود فی الغرفت، محمود کمرے میں ہے، محمود ہے کمرے میں، کمرے میں کون ہے؟ محمود ہے۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ محمود فی الغرفت۔ ماذا میں کیا فرق ہے؟ ما اور ماذا کا ایک ہی معنی ہے تقریباً، ما کیا، اب ما جو ہے کیا، کیا چیز، اب کیا جو ہے یہ مطلق ہے، کوئی بھی چیز، اب ماذا چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، اتنا فرق ہوتا ہے۔ ما فی الغرفہ، کیا ہے کمرے میں؟ ماذا فی الغرفۃ، کیا چیز ہے کمرے میں، یہ چیز جو ہے نا ذات سے کیا ہو گیا، یہ تھوڑا سا اور واضح ہو گیا، حالانکہ بات ایک ہی ہے، معمولی یہ فرق ہے۔ کیا ہے کمرے میں، چیز کا ذکر نہیں ہے اس میں، مراد چیز ہی ہے، کوئی چیز بھی ہو، ٹھیک ہے، یا یہ ہے کہ ماذا سے پھر وہ چیز کا ذکر کرنا ضروری ہے، ماذا فی الغرفۃ، کیا چیز ہے کمرے میں، ٹھیک ہے نا، یہ فرق ہے دونوں میں، حالانکہ دونوں سے غیر ذی عقل متعلق سے سوال کیا جا سکتا ہے، اس میں سے یہ نہیں ہے کہ ما ہوگا تو غیر ذی عقل کے لیے ہوگا، جب ما ذات ساتھ لگ جائے تو یہ ذی عقل میں جائے گا نا، ذی عقل میں نہیں جائے گا، ذی عقل میں من استعمال کریں گے، یہ فرق ہے بس۔
ٹھیک ہے نا جی، کوئی خاص فرق نہیں ہے، دونوں غیر ذی عقل کے لیے اس سے سوال کیا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسماء استفہام ہے۔ ماذا فی الجیب، القلم فی الجیب، من فی الغرفہ، کمرے میں کون ہے؟ محمود فی الغرفۃ، محمود ہے کمرے میں۔ من فی البیت، کون ہے گھر میں؟ گھر میں کون ہے؟ فاطمہ تو فی البیت، بھائی گھر میں فاطمہ ہے، فاطمہ کس میں ہے؟ گھر میں۔ من فی المسجد، مسجد میں کون ہے؟ اب جہاں جہاں بھی فی آ رہا ہے تو اس کے بعد وہ اسم مجرور ہوگا۔ من فی المسجد، اب من فی المسجد، من فی المسجد یہ پڑھنا غلط ہوگا، من فی المسجد۔ اگر جہاں زیادہ مسئلہ ہو، اعراب نہیں جاری کر سکتے ہیں تو اس پہ وقف کرے، من فی المسجد، من فی المسجد، بس اتنا کافی ہے۔ لیکن طالب علموں کو سمجھانے کے لیے من فی المسجدی اعراب کا ظاہر کریں تاکہ طالب علم کو پتہ چلے کہ اس میں اعراب کیا لگانا ہے اور کیوں لگانا ہے، کیونکہ حرف جر فی آ گیا، اور حروف جارہ جب اسم پہ داخل ہوتے ہیں ما سوائے غیر منصرف اسم کے، منصرف اسم کو کیا کریں گے؟ وہ جر دے دیں گے، کسرہ دے دیں گے۔ خالد فی المسجد، خالد ہے مسجد میں، مسجد میں کون ہے؟ خالد ہے۔ اب اعلیٰ کا استعمال کریں گے، اعلیٰ، الکتاب علی المکتبی، کتاب کس پر ہے؟ ڈیسک کے اوپر ہے، ٹیبل کے اوپر ہے۔ اب علی المکتبی، مکتبی کے نیچے کیا پڑھیں گے ہم؟ کسرہ، کیونکہ اعلیٰ آ گیا، اور اعلیٰ حروف جارہ میں سے باؤ تاؤ کاف لام واؤ منزو مسخلہ ربہا شامن عدا فی عن علی حتی الی، یہ حروف جارہ ہے 17، واو تاؤ کاف لام واو منزو مسخلہ ربہا شامن عدا فی عن علی حتی الی، اس طرح آپ نے یاد کرنی ہے، ایک سانس سے پورا کا پورا ان کو پڑھنا ہے۔ ہاں جی، یہ ازبر یاد ہوں گے تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ ہے حروف جارہ، جب اسم پہ داخل ہوتے ہیں تو اس میں منصرف کے آخر میں یہ عمل کرتے ہیں کس کا؟ جر کا، کسرہ دے دیتے، زیر آ جاتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں نا، الکتاب علی المکتبی، یہ سارے جملے ہیں، اچھا یہ مرکب ناقص نہیں ہے، سارے مرکب تام ہیں۔ الکتاب علی المکتبی، کتاب ٹیبل پر ہے۔ ہاں جی، خبر ملی ہمیں اس بارے میں کہ کتاب کس پر ہے؟ ٹیبل پہ ہے۔ ہم نے کہا تھا نا مرکب مفید اور غیر مفید میں، مرکب مفید میں خبر، طلب یا التماس، ان تین باتوں میں سے کوئی معلوم ہو جائے تو جملہ ہوتا ہے اور مرکب مفید ہوتا ہے۔ اگر ان تین باتوں میں سے کوئی بات نہیں ہے تو مرکب غیر مفید ہوگا، اس کو مرکب ناقص کہتے ہیں، بات ادھوری ہوگی۔ یہاں بات پوری ہے کہ کتاب کس پر ہے؟ ڈیسک کے اوپر ہے۔ این الکتاب، اب یہ جملہ استفہامی ہے، کہاں ہے کتاب؟ جواب آ گیا، الکتاب علی المکتبی، کتاب مکتب پر ہے۔ اچھا، اس کے بعد محمود علی السطح، محمود کہاں ہے بھائی؟ علی السطح، دو چیزیں ہم نے پڑھی تھی، سطح اور سقف۔ سقف سیلنگ کو کہتے ہیں، نیچے والے چھت کو، اور جو سطح ہے یہ اوپر والا چھت ہے، اتلا چھت۔ محمود علی السطح، محمود چھت کے اوپر ہے، چھت پر ہے، چھت کے اوپر یعنی اتلا، بالکل جو اوپر والا چھت ہے اس پہ ہے۔ این محمود، کہاں ہے محمود؟ محمود علی السطح، محمود چھت پر ہے۔ ماذا علی الکتاب، کیا چیز ہے کتاب پر؟ ماذا علی الکتاب یعنی کتاب پر کیا چیز ہے، کتاب پر کیا چیز ہے، کیا چیز پڑی ہوئی ہے مطلب۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے من علی الکتاب، نعوذ باللہ، کتاب کے اوپر کون ہے؟ کتاب کے اوپر کون نے کیا کرنا ہے بھائی؟ اس کے اوپر سوار ہونا ہے، بیٹھنا ہے، یہ تو جرم ہے، کتاب کی تو تقدس ہے۔ ہاں جی، کتاب کے اوپر بیٹھنا نہیں ہے، کتاب کو نیچے رکھ کے اوپر بیٹھنا یہ بھی بے ادبی ہے، یاد رکھے۔ جیسے بندہ کرسی پہ بیٹھا اور کتاب نیچے زمین پہ بیٹھی ہو، ہاں جی رکھی ہو، اس طرح نہیں، کتاب کو اوپر رکھنا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی کتاب ہو۔ ایک تو قرآن و حدیث کی کتاب ہے نا، اس کی تو تقدس ضروری ہے ہمارے لیے۔ جو عام دینی کوئی بھی کتاب ہو اس کا ادب کرنا چاہیے، جس میں علمی باتیں ہو تو اس کو ہم کبھی بھی نیچے نہیں رکھیں گے، لہٰذا اس کا ادب لحاظ رکھنا چاہیے۔ کتاب کا ادب، علم کے آلات جتنے بھی ہیں، مثلا قلم ہے علم کا آلت ہے، اس کا بھی ادب احترام کرنا چاہیے۔
کاغذ ہے، علم کا کیا ہے، آلہ ہے، اس کا بھی ادب و احترام کرنا چاہیے. بات ہے سمجھ. یہ ساری چیزیں وہ ہے جس کا ادب و احترام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. کاغذ ہے، اب وہ کاغذ جس پہ کلمات لکھے ہوں، خواہ مخواہ اس کو یوز کر رہے ہیں آپ کسی چیز کو ڈال کر کسی کو دینے کے لیے. جیسے عام دکاندار پرانے زمانے میں، آج کل بھی بعض دکانوں پہ ہے، کوئی چیز لینی تو کاغذ میں لپیٹ کے دیتے ہیں. کاغذ کیا اخبار کا ہوتا ہے، فلان کا ہوتا ہے، اس میں کلمات لکھے ہوتے ہیں. پھر وہ آدمی جا کے اس چیز کو نکال کے یوز کر لیتا ہے. کاغذ کو کہاں پھینکتا ہے؟ عام طور پہ کوڑے دان میں. کوڑے دان کی چیزیں کہاں جاتی ہے؟ وہ تو رف چیزوں میں جاتی ہے، زمین پہ پڑی رہتی ہے، ادھر ادھر بکھری ہوئی. یہ چیزیں احتیاط کرنا چاہیے. آپ راستے پہ جا رہے ہیں، کوئی اخبار کا ٹکڑا، کاغذ کوئی پڑا ہوا ہے جس پہ لکھائی ہے، اس کو اٹھا کے اوپر کو رکھے کہاں کسی جگہ پہ محفوظ کر دے. یا مقدس کاغذات ڈالنے کے لیے، رکھنے کے لیے کوئی جگہ بنا دی جائے گھر کے اندر، سوسائٹی کے اندر، ماحول میں، جہاں جہاں، اور لکھ کے لگایا جائے کہ بھائی جو مقدس کاغذات ہے اس میں ڈالیں. یہاں پنجاب میں یہ ہوا تھا کہ پنجاب بورڈ بنا تھا، قرآن بورڈ، ان کی طرف سے انہوں نے یہ کیا تھا. بڑا اچھا اقدام تھا کسی زمانے میں. جو مقدس شہید قرآن کریم ہے یا کوئی کاغذات مقدس ہے، انہوں نے جگہ جگہ پہ باکس لگا لیے کہ آپ لا کے اس میں ڈالا کریں. پھر وہ گاڑی آتی تھی، اس باکس میں سے چیزیں نکال کے واپس لے کے ان کو محفوظ جگہ میں ضائع کرتے تھے تاکہ اس کی بے ادبی نہ ہو. ٹھیک ہے نا جی. تو اس لحاظ سے اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے. ہاں جی. یہ سوچنے والی بات ہے، ورنہ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں گلیوں میں کچوں میں کاغذات، ہاں جی، کوڑوں کے اوپر، ہاں جی، طرح طرح کے کاغذات پڑے ہوتے ہیں. یہاں کے قرآن کریم کے اوراق بھی کبھی دیکھنے میں آتے ہیں. تو نعوذ باللہ اس طرح یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ماذا علی الکتاب کہہ سکتے ہیں، من علی الکتاب یہاں کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے. علی الکتابی ضرور ہو گیا. القلم علی الکتابی، بھائی قلم ہے کتاب کے اوپر. قلم تو ٹھیک ہے، کتاب بھی اعلی علم ہے، قلم بھی اعلی علم ہے، یہ برداشت ہے. اب کتاب کے اوپر ایسی اور کوئی چیز نہ رکھیں. مثلا آپ نے کتاب کے اوپر کیا رکھ لیا؟ پیالی رکھ لی چائے کی، ہاں جی، کوئی اور چیز رکھ لی. ایسا اس کا احتیاط کرنا چاہیے. کتابوں کے اوپر یہ چیزیں نہیں رکھتے. ہاں جی، اپنی کنگھی رکھ لی، ہاں جی، کوئی اور استعمال کی چیز رکھ لی اس کے اوپر. یہ چیزیں احتیاط کرنی چاہیے. القلم علی الکتاب، کیونکہ ادب سے علم آتا ہے، ادب سے. ہاں جی. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. جو ادب کرتا ہے وہ با نصیب ہو جاتا ہے، جو بے ادب ہوتا ہے اس کو نصیب نہیں ہوتی چیزیں. ادب بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے. اللہ ہم سب کو ادب نصیب فرمائے. ہاں جی. من علی السطح، کون ہے چھت پر؟ محمود علی السطح، محمود ہے چھت پر. چھت کے اوپر کون ہے؟ محمود ہے. ماذا علی الشجرۃ، کیا چیز ہے درخت کے اوپر؟ درخت کے اوپر کیا چیز ہے؟ العصفور علی الشجرۃ، چڑیا ہے درخت پر. چڑیا نے کہاں بیٹھنا ہے؟ درختوں کے ٹہنیوں پر، درخت پر ہوتی ہے. العصفور علی الشجرۃ، عصفور ہے، چڑیا ہے کس پر؟ درخت کے اوپر. اب عصفور جو ہے یہ ذی عقل میں نہیں آتی چیز ہے. ذی روح ضرور ہے، اس کے اندر اللہ نے روح ڈالی ہے، لیکن ذی عقل نہیں ہے. ذی عقل ثقلین ہے، دو مخلوق ہے، جن اور انس. اور اللہ نے فرشتوں کو بھی بنایا، وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی مکلف ہے اللہ کی طرف، لیکن انسان جیسا مکلف نہیں ہے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ جو اللہ حکم دیتا ہے اسی کو کرتے ہیں. ان کے ساتھ خواہشات نہیں، اللہ نے نفس نہیں دیا ان کو، ان سے گناہ نہیں ہوتا. فوقا تحت، یہ ظرف کے صیغے ہیں، تو اب یہ اس کو کیا پڑھیں گے؟ ہم اس کو استعمال کریں گے جملے میں. السماء فوقنا، آسمان ہمارے اوپر ہے. اب یہ ضمیر پہ داخل ہو گیا فوقا، اور ضمائر مبنی ہے. این السماء، کہاں ہے آسمان؟ السماء فوقنا، آسمان ہمارے اوپر ہے. السقف فوقنا، چھت جو ہے سیلنگ یہ ہمارے اوپر ہے. این السقف، سقف کہاں ہے؟ سیلنگ یعنی چھت نچلے والا. السقف فوقنا، سقف جو ہے یہ ہمارے اوپر ہے. الارض تحتنا، زمین ہمارے نیچے ہے. این الارض،
زمین کہاں ہے؟ الارض تحتنا، زمین ہمارے نیچے ہے. این الطلاست، کہاں ہے جاڑن یا ڈسٹر یا وہ ممسحہ جس سے ہم بورڈ کو صاف کرتے ہیں. ہاں جی، جاڑن کو بھی کہتے ہیں. این الطلاسہ، الطلاست تحت السبورتی، بھائی جو ڈسٹر ہے ہاں جی وہ کیا ہے؟ سبورہ کے نیچے ہے، یعنی وائٹ بورڈ یا بلیک بورڈ کے نیچے ہے سبورہ، اس سے بورڈ کو صاف کیا جاتا ہے. این الحرۃ، کہاں ہے بلی؟ بلی کہاں ہے؟ ہاں جی، الحرۃ تحت الکرسی، بلی کہاں ہے؟ کرسی کے نیچے ہے. اب تحت الکرسی، اب کرسی کو مجرور کیا کس نے؟ تحت نے. ہاں جی، تحت السبورتی، یہ دیکھیں نا، میں نے کہا نا ضمائر کو چھوڑ کر جہاں جہاں بھی ہے ہاں جی، الطلاست تحت السبورتی تحت الکرسی، اس کو مجرور پڑھیں گے. تحت السبورت، مضاف الیہ ہو کر اس سبورہ کو کیا پڑھیں گے؟ مضاف الیہ ہوتے ہوئے اس کو بھی مجرور پڑھیں گے. مضاف الیہ کس کے لیے بنا ہے؟ تحت کے لیے. یہ ہو گیا درس. اب اس سبق کے متعلق کوئی سوال تو نہیں ہے کسی کے ذہن میں؟ یہ کلیئر ہے، اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہے انشاءاللہ؟ سمجھ آ گئی نا ساری چیزیں؟ اب ہم نے مجرور پڑھ دیا اس میں حروف استاد جی جارہ ایک کے ساتھ. جی میرے خیال جی میں 2-3 طالبات کے ہیں، جی جی انہوں نے ہاتھ کھڑے کیے. میں نے جی فرزانہ آپ کو مائک دیا ہے. جی جی مائک دے دیں ان کو اگر کوئی سوال ہے. جی جی کسی کا سوال ہے تو کر لیں. جی صدف آپ پوچھ لیجئے. السلام جی علیکم استاد صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی یہ جو فوقنا ہے نا، ہاں یہ ہاں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ مضاف الیہ اینڈ میں جر کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن مضاف الیہ پھر میں کیسے کروں؟ یعنی اضافت فوقا. دیکھیں فوق کا اضافت ہوا ہے نون الفنا کی طرف. نون الفنا مضاف الیہ ہے، محلاً مجرور ہے. ظاہری مجرور اس لیے نہیں ہے کہ یہ ضمیر ہے، اور ضمائر جتنے بھی ہے یہ مبنیات میں سے ہے، یہ مبنی ہے، مشابہ میں مبنی. تو اس کے آخر میں اعراب ہم کسرے کا جاری نہیں کر سکتے. بات ہی سمجھ، کیونکہ نون الفنا یہ کیا ہے؟ یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے نا. آسمان ہمارے اوپر ہے. اب فوق کی وجہ سے یہ نا الفنا کو ہم کسرہ نہیں دے سکتے. تحتنا بھی اسی طرح ہے، فوقنا بھی اسی طرح ہے. جہاں جہاں ضمیر نہیں ہے، مثلا الطلاست تحت السبورتی، اب سبورہ کے نیچے کسرہ دے دیا. الحرۃ تحت الکرسی، اس کو دے دیا. ٹھیک ہے نا جی؟ استاد جی میرے خیال میں وہ اس لیے کنفیوژن شاید ہو رہی ہے کہ اس میں کا کے کی کو کا ترجمہ نہیں آ رہا نا. ہاں 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 مضاف الیہ میں آتا ہے، لیکن ہمارے میں بھی تو شاید اضافت ہو، ایک طرح سے ہاں ہاں اضافت ہو رہی ہے نا. ہاں، اضافت جی یہ ہے کہ السقف فوقنا، چھت ہمارے اوپر ہے، اوپر. صحیح. اب یہ جو ہمارے اوپر، اب اس میں نسبت قائم ہو گئی کہ چھت کہاں ہے؟ ہمارے اوپر ہے. یہ ہمارے جو ہے یہ ضمیر جمع متکلم کی ہے، اور اوپر ہونا یہ مضاف ہے، کیونکہ اوپر ہونے کی اضافت ہماری طرف ہوئی ہے کہ ہمارے اوپر ہے. ہم کا کی جی ترجمے میں اس میں نہیں آتا، لیکن وہ کا کی کا آنا یاد رکھیں، وہ قاعدہ اکثریہ ہے، کلیہ نہیں ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کا کے کی یہ اردو ترجمہ جب کریں گے تو اس میں مضاف الیہ میں یہ چیز آتی ہے، لیکن کبھی کبھی نہیں بھی آتی. یعنی بہت استثنائی صورت ایسی ہے کہ یہ چیزیں نہیں آتی، لیکن اکثر آتی ہے. اس کو ہم قاعدہ اکثریہ کہتے ہیں. اگر قاعدہ کلیہ ہو تو پھر ہر جگہ پہ آنا چاہیے، کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے کہ اس میں نہیں آتی. ٹھیک ہے جی؟ اور کوئی سوال کسی کا؟ جی استاد صاحب جتنے بھی سوالات کیے گئے ہیں اس میں الف لام لگایا گیا ہے، تو یہ الف لام لگانا ضروری ہے؟ ماذا فی الجیبی ہاں ہاں، القلم. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ماذا فی الجیبی، اب یہ جو پوچھ رہا ہے نا کہ جیب میں کیا ہے، یہ ہر جیب مراد نہیں ہے، وہ خاص جیب مراد ہے. اسی لیے معرفے لائے گئے الف لام کے ساتھ. سوال ایک خاص چیز کے بارے میں کیا جاتا ہے کہ اس خاص چیز میں کیا ہے. مثلا جیب ہے، یہ خاص کمرہ ہے، یہ خاص گھر ہے، یہ خاص ایک مسجد ہے، اس میں کیا کون ہے یا کیا چیز ہے.
اگر ہم الف لام کو ہٹائیں گے ماذا فی جیبن، اس کا ترجمہ ہوگا کہ کسی ایک جیب میں کیا ہے، کسی جیب میں بھی کیا ہے. اب آدمی کہے گا کہ مجھے کیا پتا، وہ تو لوگوں کی جیب ہے، میرا تو نہیں ہے. اب میرا جیب، میرے بارے میں آپ سوال کریں کہ میرے جیب میں کیا ہے، میں بتاؤں گا. اب لوگوں کی جیبوں میں کیا ہے، اب یہ سوال کرنا بھی تھوڑا سا غیر مناسب ہے نا. اب لوگوں کے جیبوں کو ہم تھوڑا کوئی تلاشی لیں گے کہ کیا کیا ہے، اس کو جس کا جیب ہے اسی کو پتا ہوگا. اسی لیے جیب کو، کمرے کو، بیت کو، مسجد کو، یہاں جہاں جہاں بھی ہے حرف جر کے بعد اس کو معرفہ لایا جاتا ہے. یہ وجہ ہے اصل میں. آگے تم وہ سوال تھوڑا سا نا اچھا نہیں بنتا، نکرے کے ساتھ وہ سوال اچھا نہیں بنے گا، عموم میں چلا جائے گا نا. اب عموم چیزوں کا تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا، پھر جواب کیسے دیں گے. آپ سمجھ آ گئی بات؟ جی جی یہ فرق ہے بس. ٹھیک ہے جی. اور کوئی سوال تو نہیں ہے کسی کے ذہن میں؟ یہ میرا یہ کھلا ہوا تھا. جی استاد جی میرا ایک کویسچن ہے کہ جو فوقا تحتا یہ ہے، یہ چونکہ یہاں پر یہ مضاف بن رہے ہیں تو اس لیے ویسے مطلب یہ ویسے کیا ان کا اعراب یہ آگے کوئی عمل کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر یہ مضاف نہ بنے تو؟ نہیں، یہ تو ظروف ہے، پھر یہ مبنی علی الفتح ہوتے ہیں اکثر یا مبنی علی الضمہ ہوتے ہیں. فوقا، فوقو، صحیح. ٹھیک ہے نا، یہ مبنی ہوتے ہیں، اس کا پھر جی وہ نہیں ہوتا، اس پہ اعراب جاری نہیں کر سکتے عامل کے آنے کی وجہ سے. یہ مبنی ہوتے ہیں، تقریباً ظروف ہے ظروف. اور ظروف تقریباً مبنیات میں سے ما سوائے کس کے، ایو اور ایتن کی، وہ معرب ہے. باقی سارے ظروف مبنی ہے. یہ پڑھیں گے انشاءاللہ علم النحو کے اندر، ٹھیک ہے نا جی، تفصیل سے ٹھیک. ظروف کے بحث میں. جی اب چلیں جی تمرین کی طرف. اب آ جائیں اس کی تمرین کی جی طرف. استاد جی. اب یہ تھوڑا سا نا عربی میں ترجمہ کرنا ہے. عربی میں ترجمہ کریں. اے خالد، جی ہاں. یہ تو آسان ہے. یا خالدو، نعم نعم یا سیدی. ہاں جی، یہ جواب ہے اس کا. اچھا اب یہ ہے اصل میں جملہ سوالیہ. تمہارا بھائی کہاں ہے، تمہارا بھائی کہاں ہے. اب جو بہن کرنا چاہے تو اس کو میک دے دے ذرا، ترتیب سے آ جائیں. ماشاءاللہ سب نے ہاتھ اٹھا لیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب تیار ہے کرنے کے لیے. ہاں جی سبحان. جی جی عربی جی میں ترجمہ کریں. اے جی خالد، یا خالدو، جی ہاں، نعم نعم یا نعم سید، نعم یا نعم یا سیدی سیدی، یا نعم سیدی. یا سیدی. تمہارا بھائی کہاں ہے، اینا اخوکا، ایوہ میرا شاباش. میرا بھائی مدرسہ میں ہے. اخی میرا بھائی اخی فی المدرستی. ایوہ اخی فی المدرسۃ، بالکل صحیح ہے، اخی فی المدرسۃ. شاباش شاباش. تمہارا والد، تمہارے والد کہاں ہے، اینا والدو کا، ہاں میرے والد مسجد میں ہے. والدی فی المسجدی. ایوہ فی المسجد، والدی فی المسجد، فی بالکل صحیح المسجدی. ہے. اب اگلی تمہارے بہن نیکسٹ کو دے جی دیں. جی تمہارے سے، اچھا کیا لکھا ہوا ہے، تمہارے دوست کہاں ہیں، تمہارے استاذ کہاں ہیں. یہاں سے اگلا. جی قرۃ العین ظفر آپ کو مائک دیا ہے. جی ہاں جی. جی. اینا استاذکا، اب یہ تو میرے مذکر کے لیے. استاد. ہاں جی، آپ مذکر کے لیے سوال کریں گے اینا استاذکا. اگر مؤنث کے لیے سوال کرنا ہے، ہاں جی، اور اس کی استاذ بھی مؤنث ہے تو اینا استاذتو کی، اینا استاذتو کی. یہ تھوڑا سا فرق ہوگا. یہ اصل میں مذکر ہے سارے. اچھا میرے استاذ کہاں ہے، درسگاہ میں ہے. میرے استاذ دستگاہ میں ہے. استاذی فی الفصل، ماشاءاللہ استاذی فی الفصل، بالکل صحیح ہے، یہ صحیح کیا. نیکسٹ کو کسی اور کو دے دے، نیکسٹ بہن، کیونکہ کچھ نہ کچھ موقع ملنا چاہیے. اگلا جملہ. جی میرا دوست کہاں ہے، اینا زمیلو کا، میرا دوست گھر میں ہے. زمیلی فی البیتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محتمم صاحب کہاں ہے، یہ کوئی اور بہن کر لے. محتمم صاحب ایک کہاں سیکنڈ ہے. ادیبہ آپ اپنا مائک میوٹ کر لیجیے گا، آپ کے مائک میں آج شور ہے. شور ہے. اچھا اب ترتیب اس طرح سے سمیہ ایوب ہے پھر فاطمہ جمیل ہے. ادیبہ اپنا مائک بند کر دیں. اب سمیہ ایوب، فاطمہ جمیل، انیلا فوز، شاہدہ سلطان، یہ اس ترتیب سے ہیں.
تو हाँ اپنا مائک اب خود ہی آپ کھول سکتے ہیں لیکن ترتیب وار کھولیے گا. हाँ ترتیب आप इकट्ठे न खोले तुम्हारा शोरज मोहतरम साहब तुम्हारा कहाँ दोस्त कहाँ है हम्म, जी तुम्हारा दोस्त कहाँ है आईना जमीलुका हम्म, अगर मुन्नस होगा तो आईना जमीलतु की भाई शाबाश शाबाश जबरदस्त मेरा हाँ दोस्त घर में है जमीली फिल मस्जिद और मोहन फिल फिल बैती बैती हम्म, जमीली फिल बैती और मा- मोहनस के लिए जमीलती फिल फिल बैती माशाल्लाह माशाल्लाह अगला नेक्स्ट बैन मोहतरम साहब मोहतरम साहब कहाँ है मोहतरम के लिए मुदीर का लफ्ज रईस अल मदरसा मुदीर अल मदरसा ये इस्तेमाल कर सकते हैं मोहतरम साहब दफ्तर में हैं मुदीर फिर पढ़े शुरू से जी ये थोड़ी सी आवाज कट रही है अल मुदीर ऐन अल मुदीरो ऐन अल मुदीरो ऐन अल मुदीरो जी अल मुदीरो फिल मकतबी अल मुदीरो फिल मकतबी बिल्कुल सही है माशाल्लाह ठीक हो गया जी. अब अगली बहन आ जाए उर्दू में तर्जुमा करें अरबी जुमले हैं उर्दू में एक एक जुमला करके जाए तरतीब से. जी अल खतीबु अलल मिंबरी जी अल खतीबु अलल मंबरी मिंबरी इमाम हाँ मिंबरी इमाम साहिब मिंबर पर हैं. हाँ खतीब साहब इमाम साहब खुतबा देने वाला खतीब साहब किस पर है मिंबर पर है अलल मिंबर मिंबरी पर हैं. आला ने हरफ जर ने अल मिंबरी को जर दे दिया शाबाश. अगली बहन वल मुस्लिमूना फिल हाँ जी मस्जिदी वल मुस्लिमूना वल मस्जिदी मुसलमान मस्जिद में हैं. हाँ मुसलमान मस्जिद में हैं वल मुस्लिमूना फिल मस्जिद शाबाश. अगली बहन हाज़िही मदरसती ये मेरा मदरसा है. हाँ ये हाज़िही मेरा मदरसा मदरसा है बिल्कुल हाज़िही मदरसती इसमें इशारा हाज़िही मदरसे के करीब के लिए मुअन्नस के लिए मदरसा मुअन्नस है शाबाश. अगली बहन अत्तुल्लाबु फिल मदरसती जी अत्तुल्लाबु फिल मदरसती जी अगली جی آپ انمیوٹ کر سکتے ہیں. हाँ तरतीब से शाबाश. السلام علیکم. जी वालेकुम अत्तुलाबु फिल मदरसती جس کی باری ہے وہ کر لے. کس کی باری تھی صدف آپ کی باری ہے آپ کی آواز نہیں آ رہی. معلوم جی معلوم نہیں لیکن میں کر لیتی ہوں الطلاب فی المدرستی شاگرد مدرسے میں ہیں. हाँ तालिब इल्म मदरसे में है शागिर्द मदरसे में है शाबाश बिल्कुल सही है. अगली बहन अतिफ्लु तहत शजरती अतिफ्लु तहत शजरती बच्चा दरख्त के नीचे है. हाँ दरख्त के नीचे है बच्चा एक अगर बच्चे हो तो अल अतफालु अतिफ्लु अगर बच्ची है तो अतिफ्लतु तहत शजरती शाबाश बिल्कुल सही है. अगली बहन वल अस्फूरु अल शजरती मैं बिल्कुल शुरू में थी वो मेरा रह गया था. आप बताएं और चिड़िया दरख्त पर है. आई शाबाश चिड़िया दरख्त पर है बिल्कुल सही है. वल अस्फूरु अल शजरती शाबाश बिल्कुल सही है. अगली बहन अल अज़हारु फिल हदीक़ती फीफा आपने कर लिया था. फीफा और शाहिदा आप दोनों ने अगर कर लिया तो अपने हाथ नीचे कर लें. मेरा रहता है. ओके ओके चलिए मेरा आप रहता है जी मैं सुनाऊं. ज़हारु फिल हदीक़ती अल अज़हारु फिल हदीक़ती अल अज़हारु फिल हदीक़ती बाग में फूल हैं. हाँ जी फूल बाग में है. हाँ जी फूल बाग में है. हाँ तर्जुमा ये करेंगे उर्दू में फूल बाग में है ठीक है ना जी. फूल बाग में शाबाश बिल्कुल. अगली बहन अस्समाउ फौक़ना वल अर्दु तहतना ये दोनों एक ही जुमला समझ लें मातो बना लेंगे जी. नसरीन साकिब आपकी बारी है. उसके बाद हुमा मजहर है सबा अरशद है फरजाना सज्जाद है और फिर रूमी है. इसी तरतीब से. आसमान हमारे ऊपर है वल अर्द तहतना और जमीन हमारे नीचे है. शाबाश शाबाश. अगली बहन अल हुज्जाजु फी मक्कतल मुकर्रमती हाजी मक्का मुकरमा में हैं. हाँ हाजी मक्का मुकरमा में है यानी हुज्जाज हाजी जितने भी हाजी हजरात गए हुए मक्का मुकरमा में. आखिरी दिनों में तो बिल्कुल सारे उधर ही होते हैं मदीना खाली होता है. फिर हज के बाद फिर कुछ मदीने चले जाते हैं
حج سے شروع میں کچھ مدینے میں ہوتے کچھ ادھر ہوتے ہیں. جب حج کے ایام 5 شروع ہوتے ہیں نا 8 ذی الحج سے، پھر سارے حاجی مکہ میں ہوتے ہیں ماشاءاللہ. اچھا اللہ قبول فرمائے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ جانا نصیب فرمائے. الفاظ کے معنی اس کی طرف آ جائے. فی کا مطلب تھا میں، ان کے معنی میں ہے، جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں فی. ہاں جی، اندر میں، یہ کیا ہے؟ فی کا معنی ہے. اور حروف جارہ میں سے جیب، جیب کو کہتے ہیں عام طور پہ، جیب کو جیب. اچھا اعلیٰ، یہ پر، اوپر کے معنی میں ہوتا ہے. ہاں جی، جیسے کہ آن ہم پڑھتے ہیں انگلش میں. سطح چھت کو کہتے ہیں اوپر والا، اور نیچے والے چھت کو سقف کہا جاتا تھا، یہ بار بار گزر چکا ہے. عصفور یا عصفور چڑیا کو کہتے ہیں، جو چھوٹی سی چڑیا ہوتی ہے. اب ہر چڑیوں کے اندر، پرندوں کے اندر، ہر ایک جنس کا اپنا اپنا کیا ہے؟ نام ہے. یہ تو ایک الگ دنیا ہے نا جی. اب جانوروں کے الگ الگ نام ہے، پرندوں کے بھی اپنے اپنے نام ہے. تو عصفور چھوٹی چڑیا کو کہتے ہیں. فوق پر، اوپر کو فوق کہتے ہیں. اعلیٰ بھی آتا ہے، فوق بھی آتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب یہ فرق ہے کہ اعلیٰ حرف ہے جر، اور فوق جو ہے یہ اسماء ضروب میں سے ہے. تحت آجی نیچے کو کہتے ہیں. آجی فی بھی عام طور پہ ان کے معنی میں ہوتا ہے تحت، نیچے. سما آسمان کو کہتے ہیں. ہر وہ چیز جو ہمارے اوپر ہوتی ہے وہ سما کا اطلاق اس پہ ہو سکتا ہے. ہاں جی، کل ما فوق کا فہو سما، ہر چیز جو آپ کے اوپر ہے اس کو سما کہتے ہیں. سما کا مطلب سمو ہے، اوپر کے معنی میں ہے، اونچی چیز کے معنی میں. طفلن بچہ، مؤنث اس کی طفلتن، اور مذکر جمع اس کا اطفال، اور اس کی جمع مؤنث آئے گی طفلاتن. اطفال کا اطلاق دونوں پہ ہوتا ہے، اگر خاص طور پہ مؤنث کے لیے، بچیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو طفلاتن. الازہار، عام پھولوں کو، گلاب کے پھول کے علاوہ جتنے بھی پھول ہے اس کو ازہار کہیں گے. واحد اس کا زہرتن آتا ہے، زہرتن. اور گلاب کا پھول وہ ہے وردتن. ہاں جی، اوراد اس کی جمع ہے، ورود بھی جمع ہے، اوراد بھی جمع ہے. ورود اور اوراد یہ میں لکھ کے دکھاتا ہوں. اوراد، وردتن. وردتن کیا ہے؟ یہ انگلش میں ہو گیا واپس، اس کو میں عربی کر دیتا ہوں کی بورڈ کو. یہ دیکھیں ہو گیا وردتن، یہ گلاب کا پھول ہے. او راد، او راد، اوراد جمع ہے، یا اس کی جمع آتا ہے ورود. ورود یہ جمع ہے. ٹھیک ہے نا، اوراد. طفل کی جمع طفلتن کی طفلات، اس کی جمع طفلات. طفلات لکھ لیتے اس میں، انگلش میں انگلش ہو گیا طفلات. کس طرح؟ اطفال بھی جمع ویسے استعمال ہوتا ہے، اطفال بھی. اچھا اب یہ جو ہے دراسات دینیہ سال اول کی کلاس شروع ہو چکی ہے، تو تم نے ادھر پڑھنا ہے. جو دراسات دینیہ سال اول کی کلاس ہے وہ ادھر چلی جائے جہاں ان کی کلاس ہے. جو باقی بہنیں ہیں یہ یہاں رہیں. اب 20 منٹ ہے انشاءاللہ یہ میں پڑھاؤں گا، وہ استاذ نے نہیں آنا غالباً. جو بہنیں دراسات والی ہیں وہ ادھر اپنی کلاس میں چلی جائیں. ٹھیک ہے، یہ میں تھوڑا سا اور پڑھا لیتا ہوں، باقی آپ ریوائز کر لیں پھر اس کو. جو درس نظامی والی بہنیں ہیں یہ ادھر رہیں. آج طریقۃ العصریہ کی کلاس ہے استاذ محترم. اچھا ہاں بالکل، آپ دراسات میں جو بھی ہے استاذ نے وہاں پڑھانا شروع کر دیا ہے میرا خیال ہے. اب جو بہنیں وہاں پڑھ رہی ہیں تو وہاں وہ تشریف لے جائیں، اسی روم پہ جائیں، اپنا سبق وہاں پڑھ لیں. ٹھیک ہے جی. اچھا استاد جی ایک سوال پوچھنا ہے میں نے. جی جی، اب مسئلہ حل ہو گیا، وہ بہنوں کو پیغام پہنچ گیا. دراسات والی وہاں چلی جائے اور جو درس نظامی والی ہے یہاں رہیں.
اب ایک 20 منٹ اور ہے، انشاءاللہ یہ پڑھا کے پھر ہم سبق بند کرتے ہیں. جی اپنا سوال کریں جی. استاد جی جو اعلیٰ اور فوقا دونوں آتے تو پر کے معنوں میں، کیسے میں پتہ چلے گا کہاں اعلیٰ لگانا، مطلب کوئی خاص کی استعمال گرامر کے لحاظ سے؟ دیکھیں نا، اگر اعلیٰ جو ہے نا یہ عموم کے معنی میں ہے، یہ عموم معنی ہے پر. اب اس کے اوپر چاہے وہ کڑا ہو، وہ چیز کو آپ کڑا کر دے، بٹا دے، لیٹے، یہ اعلیٰ کے معنی میں آئے گا. مثلا محمود علی السطح، محمود چھت پر ہے. اب چاہے چھت کے اوپر وہ بیٹھا ہوا ہے، کڑا ہے یا لیٹا ہوا ہے، چھت پر ہے، یہ اعلیٰ کا معنی عموم کے معنی میں آتا ہے جس حالت میں بھی ہے. لیکن فوق عام طور پہ ایسی چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو اس کے اوپر رکھا ہو، اور جو رکھنے کی معنی میں آتا ہے وہ چیزیں غیر ذیقل چیزیں ہوتی ہے. یعنی فکس پوزیشن میں؟ ہاں، جو چیز رکھی جاتی ہے نا اوپر کر کے، اوپر اس کے اوپر رکھ لی، تو اس کے لیے فوق عام طور پہ استعمال ہوتا ہے. مثلا ایک مثال ہے حامد علی الفرس، یہ عام طور پہ یہ درست ہوگا. اگر ہم کہیں گے کہ حامد علی فوق الفرس، جی حامد فوق الفرس، یہ تقریباً صحیح تو ہے لیکن بامحاورہ طور پر یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ حامد اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، سواری کر رہا ہے، اس کو ہم نے رکھا نہیں ہے، کیونکہ حامد رکھنے کی چیز نہیں ہے، خود سوار ہو جاتا ہے. ہاں ایک چیز آپ نے حمار کے اوپر، گدھے کے اوپر لا دی ہوئی ہے. مثلا آپ کہتے ہیں کہ الکتب علی الحمار، الکتب فوق الحمار، یہ دونوں آپ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اعلیٰ بھی استعمال کر سکتے ہیں، فوق بھی استعمال کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ کوئی ذی عقل چیز ہے، خود وہ چڑھا ہوا ہے کسی چیز پر یا بیٹھا ہوا ہے، گاڑی پہ چڑھ کے بیٹھ گیا، تو اس کو ہم اعلیٰ کہیں گے، فوق نہیں کہیں گے. فوق عام طور پہ رکھی ہوئی چیز کو استعمال کیا جاتا ہے. یہ تھوڑا سا باریکی کا فرق ہے. باقی جر دینے کے لحاظ سے دونوں جر دیتے ہیں. وہ اعلیٰ اس لیے جر دیتا ہے اپنے مدخول کو، مجرور اسم کو مجرور کر دیتا ہے اسی لیے کہ وہ حرف جر ہے، اور فوق اس لیے دیتا ہے کہ وہ پھر اس کے لیے مضاف الیہ بنتا ہے. یہ تھوڑا سا کہ مثلا القلم فوق الکتاب، اب یہ کہہ سکتے ہیں یہ ٹھیک ہے. القلم علی الکتاب، یہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب اعلیٰ میں عموم ہے اور فوق میں تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے، اس میں خصوص ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ چیز ہے. اب یہاں ہم کیا پڑھتے ہیں اعلیٰ پر. اب سطح چھت کو کہتے ہیں عصفور، چڑیا، اور فوق پر کے معنی میں ہے، اور یہ جو تحت ہے نیچے کے معنی میں ہے. سما آسمان یعنی اوپر، طفل بچہ، اور ازہار پھول، حدیقتن. اب حدیقہ کا ہم نے لکھوایا تھے، ہاں جی حدیقہ. ہاں جی غیر ذی عقل کے لیے تقریباً فوق استعمال ہوگا. ٹھیک ہے نا جی، جو کہ وہ چیز رکھنے کے معنی میں آتی ہو. حدیقہ ایک ہے لفظ حدیقہ. حدیقہ لڑکی کا نام بھی ہم رکھتے ہیں، گارڈن، باغیچہ. ہاں جی حدیقتن، ایک تو یہ معنی ہے گارڈن، باغیچے کے معنی میں. ایک ہوتا ہے بستان، یہ بھی پڑھا تھا ہم نے، بستان. ایک ہوتا ہے حائط، حائط بنی نجار، یہ بھی باغ کو کہتے ہیں. اور جنہ، جنتن، جنہ، جنہ بھی باغ کو کہتے ہیں، جنات جمع ہے. ٹھیک ہے نا، یہ سارے باغات کے لیے استعمال ہوتے ہیں لفظ. اب عربی کے اندر وہ ساتھ دیکھے کہ ایک ہی باغ کے مختلف کیٹیگریز ہے. باغ تو ایک ہی ہے لیکن کیٹیگریز جیسے جیسے تبدیل ہوتی ہے اس کی، اس حساب سے پھر لفظ بھی اس کے لیے تبدیل کیا جاتا ہے. اچھا ارضن، یہ زمین ہے، مؤنث سباعی ہے، ارضن. آج علم النحو کے اندر پڑھیں گے مؤنث کے باس میں. ہاں جی کوئی کہتا ہے اس لیے مؤنث ہے کہ اس کا جو تصغیر، اس میں تصغیر ہم نکالتے ہیں تو اس میں اریزتن تی آ جاتی ہے، تا جاتی ہے، تو اس وجہ سے مؤنث ہے. لیکن یہ بہتر ہے کہ آپ کہیں کہ مؤنث سماعی ہے. بھائی اس کے اندر کیا ہے، سماعی طور پر ارض کو مؤنث لیا جاتا ہے، شمس کو مؤنث لیا جاتا ہے، عین کو. انسان کے جسم کے اندر جتنے بھی پارٹس ہیں دو دو،
تو اس کو سارے کے سارے مؤنث سماعی تصور کیا جاتا ہے. اچھا ہررتن بلی مذکر اس کا آئے گا ہررن بغیر تا کے، ہررتن مؤنث، اس کو پھر قطن قطتن بھی کہتے ہیں. یہ پڑھا تھا ہم نے قطن قط قطن، اگر یہ ہے قطتن پھر یہ بلی ہے، قطن مذکر قطتن مؤنث. اور ایک لفظ فقہ کتابوں میں استعمال ہوتا ہے سنور. سنور یہ مشترک لفظ ہے، بلا بلی سنور. عصفور، عصفور تقریباً یہ مؤنث ہی ہوتی ہے، ہادی عصفور، ٹھیک ہے نا جی. یہ سماعی طور پر اس کو مؤنث ہی استعمال کرتے ہیں، اب اسے مذکر مؤنث نہیں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا استاد جی وہ دراسات کی طالبات تھوڑی وہ کنفیوز ہو رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ ہماری تو اسی کلاس کا ٹائم ہے، یہ آپ کی کلاس کا ٹائم ہے، اور وہ کہہ رہی ہیں دوسرے لنک پر کوئی، وہ کہہ رہی ہیں کہ اچھا دوسرے لنک پر کوئی ہے بھی نہیں اور وہ انٹر بھی ٹھیک نہیں ہے، ہو پا بیٹھی رہی ہے. رہے، کوئی مسئلہ نہیں. اگر لنک پہ اچھا نہیں ہے تو کلاس شاید نہیں ہو رہی. وہ اصل میں استاد صاحب جس نے پڑھانا تھا غالباً کوئی مصروفیت ہے ان کی، تو مجھے کہا کہ آپ دونوں سبق آپ پڑھا لیں. ٹھیک ہے. اچھا بلی کے جمع لکھ لیں، کسی بہن نے لکھا ہے ماشاءاللہ بلی. بلی پسند آ گئی ہے. اب اس کی جمع لکھ کے دیتے ہیں. بلی کی آتی ہے ہرات، یہ ہرات نہیں ہے. اچھا یہ ہرات ہے، ہرات ہراتن ہرتن ہراتن، یہ جمع ہے اس کی. اب ہوریرا، ہوریرا جو تھا ابو ہوریرا، ہوریرا ہوریرتن. اب ہوریرا یہ جمع ہے ہر کی، ہوریرا، اور اس میں تصغیر بھی ہے، جمع کے معنی میں بھی ہے. یا ابا ہوریرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہوریرا کو کہا تھا کہ اے بلیوں کا باپ یہ کیا کر رہے ہو. تو یہ نام ان کو پسند آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ابا ہوریرا کہا، تو ابو ہوریرا پہ وہ اپنے آپ کو مشہور کیا. اصل نام اس کا عبد الرحمن ابن صخر تھا، عبد الرحمن ابن صخر. ٹھیک ہے نا جی، اختلاف ہے نام میں بہرحال. اچھا ہم پہنچ گئے باغ تک. ارزن ہرتن، ہاں جی. المدیر معتمم، رئیس المدرسہ بھی کہا جاتا ہے، رئیس، رئیس بھی کہتے ہیں، رئیس الدولہ، یہ دولت رئیس الدولہ صدر کو بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، رئیس بڑے کو کہتے ہیں، اور مدیر بھی کہتے ہیں. مکتبن، مکتب ہے دفتر، ہاں جی، جو آفس ہوتا ہے اس کو ہم مکتب کہتے ہیں عربی میں. اور فصل درسگاہ کو کہتے ہیں. ایک ہے فصل، ایک ہے صف. الفصل، فصل کا مطلب درسگاہ. ایک ہے الصف، صف کا مطلب ہے وہ جو ہمارا درسگاہیں ہوتی ہے کس حساب سے، جماعت کے حساب سے، جماعت اول دوم، ہاں جی، درجے کے لحاظ سے اولا درجہ ہے، ثانی ہے، فلان ہے. اب وہ کمبائنڈ تو کلاس ہوتی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ جو یہ ٹائم تو نیکسٹ ٹائم میں نے شروع کیا نا، اصل میں میرا ٹائم تو ہوتا ہے 10:30 سے 11. تو یہ جو میرا ٹائم میں آ گیا کون سا 10 سے 10:30 تک، یہ میرا نہیں تھا. بہرحال یہ میں نے دونوں ٹائم لے لیا آپ کا. کوئی نہیں، اگر آپ کا اس لنک پہ کوئی نہیں ہے پڑھانے والا، اب یہ طریقۃ العصریہ پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج شاید استاذ کے نہ ہونے کی وجہ سے شاید تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا، خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. اچھا استاد جی ایک سوال پوچھوں آپ سے؟ جی جی پوچھ لیجیے. استاد جی ایام تشریق کون سے ہوتے ہیں؟ ہاں ایام تشریق، ایام تشریق دیکھیں 9 ذی الحج، جب 9 ذی الحج ہو نا، 9 فجر سے نماز سے لے کر، ٹھیک ہے نا جی، 13 ذی الحج عصر تک، یہ جو ہم تکبیرات پڑھتے ہیں یہ ان کو ایام تشریق کہتے ہیں. اب یہ جو تکبیر پڑھتے ہیں نماز کے بعد، ٹھیک ہے نا جی، مرد اونچی آواز سے ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں، عورتیں پھر اپنے گھر میں نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد جب سلام پھیریں تو ایک دفعہ وہ بھی پڑھ لیں. ان کو آواز اونچی اتنی ہو کہ خود سن لے اگر غیر محرم نہیں سنتا، ورنہ تو پھر کیا ہے دل میں پڑھ لے، کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ایام تشریق ہے.
اور جو قربانی کے ایام ہوتے ہیں وہ 3 ہوتے ہیں، پہلا دن، دوسرا، تیسرا. لیکن تیسرے دن میں یہ احتیاط کرنا چاہیے کہ غروب سے پہلے پہلے اپنی قربانی کریں، کیونکہ غروب کے بعد وہ چوتھا دن پھر چڑھتا ہے، پھر اس میں قربانی، ٹھیک ہے نا جی، نہ ہونے کا کیا اندیشہ ہے. غروب سے پہلے پہلے اپنی قربانی تیسرے دن کرنی چاہیے. جی کوئی سوال اور؟ جی استاد محترم، 9 ذی الحجہ جب ہمارا ہوگا، کیونکہ وہ تو ہم سے ایک دن آگے ہوں گے، نہیں تو ہم ان کا انہی نہیں کے سر، مطابق دیکھیں جہاں آپ ہے نا، جہاں آپ ہے تو وہی شمار ہوگا. اب ہم تو ایک دن پیچھے ہوتے ہیں نا پاکستان میں خاص طور پر، یا کسی اور ملک میں بھی ہو سکتا ہے، مثلا انڈیا میں ان کا بھی یہی ہوتا ہے. اب جو لوگ سعودیہ میں ہیں ان کا ذی الحج اسی حساب سے ہوگا، 9 ذی الحج ہمارے حساب سے ہوگا. یہ خیال رکھنا ہے. اب ہم نے ان کے ساتھ نہیں کرنی، کیونکہ اب جو نمازیں وہ پڑھتے ہیں وہ پہ اپنے ٹائموں میں پڑھتے ہیں نا، ایسے ٹائم پہ نماز پڑھتے ہیں کہ اس ٹائم ہماری نماز قضا ہو چکی ہوتی ہے. مثلا میں ایک مثال دے دوں، فجر کی نماز ہم کیا پڑھتے ہیں؟ پہلے پڑھتے ہیں نا. سعودیہ کیا ہے، 2 گھنٹے کیا ہے، پیچھے ہے آگے؟ جی 2 گھنٹے پیچھے ہے. ہاں پیچھے ہے. اب فجر کی نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو 2 گھنٹوں کے بعد کیا ہوگا؟ ہمارا تو آفس کا ٹائم شروع ہوا ہوگا، سورج نکلا ہوا ہے. اب ہمارا سورج نکلا ہوا ہے، وہ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں. اگر ہم سعودیہ کے ٹائم پہ فجر کی نماز پڑھیں تو ہماری نماز کیا ہوگی؟ نہیں، ہم اپنے حساب سے پڑھیں، ہم اپنے حساب سے چلیں گے، ان کے حساب سے نہیں. ٹھیک ہے جی، اسی طرح یہ احتیاط کرنا چاہیے. اب مغرب کی نماز ہم جب پڑھتے ہیں، ہمارے عشاء کا ٹائم شروع ہوتا ہے، ان کی مغرب شروع ہو جاتی ہے، ہمارا مغرب کا ٹائم نکل چکا ہوتا ہے. یہ احتیاط کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اچھا اور کوئی سوال؟ جی جی. یہ تو ہو گیا درس نمبر 9. اب درس نمبر 10 کل سے شروع کریں گے. اگر کسی کے ذہن میں صرف و نحو کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو آپ وہ کر سکتی ہے، اگرچہ صرف میرا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. جیسے کہ اب صیغوں میں غالباً میں نے تھوڑا سا سنا تھا کہ تا کتنے صیغوں میں آ رہی ہے فلان. اب اس میں یہ کریں کہ آپ 4 کیٹیگریز بنا دیں. ہاں جی، میں ویسے بات کر رہا ہوں، بہنوں نے تو صحیح بتایا تھا، 4 کیٹیگریز بنائے، کیونکہ حروف مضارع کتنے ہیں؟ علامات مضارع 4 ہیں. اتین، حمزہ، تا، یا نون. حمزہ، تا، یا نون. حمزہ اور نون کو تو نکال دینا، وہ تو معلوم ہے کہ کسی کا ہے. باقی رہ گئے 3 کیٹیگری. اس میں کیا ہے؟ یا، تا، یہ 2 اہم ہیں، یا اور تا والی. باقی جو 2 ہے، ہاں جی، کون سی والی؟ حمزہ والی اور نون والی. وہ تو معلوم ہے، حمزہ تو واحد متکلم میں اور نون جمع متکلم میں آتا ہے بس. اب یا 4 صیغوں میں کون کون سے؟ 3 مذکر، 1 جمع مؤنث غائب، بیچ میں سے 2 صیغے ہم نے اسکپ کر دی، واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب. اب 4 مذکر، یضرب، یضربان، یضربون. پھر 2 صیغے اسکپ کر کے صیغہ نمبر 4 اور 5، 6 پہ ہم چلانگ لگائیں گے. 6 چھٹا صیغہ اور 3 صیغے پہلے والے، ان کو اکٹھا کریں. ان میں یہ آتی ہے یضربنا، یضرب، یضربان، یضربون، یضربنا. 4 صیغے ہو گئے. باقی 8 صیغوں میں تا آتی ہے. 8 صیغے کیا ہے؟ تا کی ہے. 8 کیسے ہیں؟ 2 صیغے ہیں کس کے؟ یہ جو اسکپ کیے تھے ہم نے، اور 6 صیغے ہیں حاضر کے، 3 مذکر کے، 3 مؤنث کے. تضرب و تضربان، تضربون، یہ 3 حاضر کے ہو گئے مذکر. تضربین، تضربان، تضربنا، یہ 3 حاضر مؤنث کے ہو گئے. 3 جمع 3 6، اور 6 وہ ڈالے جو اسکپ کیے تھے ہم نے. ہاں جی، واحد مؤنث غائب تضربو، تثنیہ مؤنث غائب تضربانی. وہ جب 6 کے ساتھ ملائیں گے تو 8 صیغے ہوں گے. 8 جمع 4 12، اور 2 صیغے کیا؟ اضربو متکلم حمزے کے ساتھ، نضربو جمع متکلم نون کے ساتھ. یہ 14 کے 14 پورے ہو گئے. اس طرح یہ تقسیم ہے. اصل جو پریشانی ہوتی ہے وہ یا اور کس میں ہوتی ہے؟ تا میں. یا 4 میں، تا 8 میں، 12، اور 1 میں حمزہ اور 1 میں نون. بس بات ختم ہو گئی. اور کوئی سوال ہو کسی کے ذہن میں؟ جی ان کا مائک کھول دے جی. یہ بہن ہے جی فاطمہ زبیر، آپ اپنا مائک کھول سکتی ہیں، جی. آپ کا ہاتھ. ہاں بالکل.
میرے خیال میں استاد جی ابھی یہ اچھا چلو کوئی نہیں, کسی کے ذہن میں کوئی سوال اور ہو. اب 4-5 منٹ رہے بھی. اچھا استاد جی اگر وہاں پر کوئی موجود ہیں جو کہ دراسات والوں کو یہ پرابلم ہو رہا ہے کہ جب وہ اپنے روم پہ جاتے ہیں تو وہ ان کو میسج آتا ہے کہ ہوسٹ کو انٹر کرنا پڑے گا, اس میں سیٹنگ کو تھوڑا سا اگر وہ محسن صاحب یا اگر کوئی مولانا حنیف صاحب ہیں تو وہ اس کو ٹھیک کر دیں. دراسات کے لنک کو یہ مسئلہ ہو رہا ہے. اچھا میں دیکھتا ہوں. استاد جی ایک چیز پوچھنی تھی. جی میں کہہ دیتا ہوں ان کو نا, بس 2-3 منٹ رہ گئے. جی سر جی ایک چیز پوچھنی تھی مجھے. جی پوچھ لیں جی. تو سر جی میں کچھ وہ کنیکشن میں مسئلہ ہو گیا تھا. یہ جو اعلیٰ اور فوقہ دونوں اوپر ہے, اس کا برائے مہربانی ذرا وہ بتا دیجیے ان دونوں میں کیا فرق ہوگا, دونوں کا مطلب اوپر اور پر اس طرح سے. دیکھیں فرق یہ بتایا تھا کہ اعلیٰ جو ہے یہ عموم کے معنی میں آتا ہے کہ اوپر, اس کے اوپر کوئی چیز ہو, کوئی انسان ہو, کوئی بھی ہو, ذی عقل ہو غیر ذی عقل ہو, اعلیٰ اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن فوق جو ہے یہ عام طور پہ غیر ذی عقل چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, جو رکھنے کے معنی میں آتا ہے کہ اس چیز کو ہم نے اس کے اوپر رکھ لیا, یا رکھا ہوا ہے, یا رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی, وہ رکھنے کے معنی, جو رکھنے کی چیزیں ہوتی ہیں غیر ذی عقل ہوتی ہے, بات ہی سمجھ. اور جو ذی عقل چیز ہے یا غیر ذی عقل ہے اس کے لیے پھر اعلیٰ استعمال ہوگا. اعلیٰ میں عموم ہے, دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. جی یہ چیز ہے. جی اور کچھ. جی مجھے پوچھنا تھا کہ جو ہماری سائنسز کی بکس ہوتی ہیں جیسے, تو ان کی بھی اسی طرح ریسپیکٹ ضروری ہے؟ دیکھیں اگر اس میں کوئی آیت حدیث کوٹ کی ہو بطور دلیل تو پھر تو احتیاط کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. ٹھیک ہے. یا اللہ کے نام ہو اس میں, مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہو کسی جگہ پر, ہوتا ہے نا وہ حوالے کے حوالے سے وہ دیتے ہیں, تو پھر وہ علمی اعلیٰ تو ہے نا وہ بھی. ٹھیک ہے نا, احتیاط کرنا چاہیے. کاغذ وہ جیسے یہ فزکس کیمسٹری بایو ہے نا, تو جو بھی ہے, لیکن بحیث کاغذ, کیونکہ کاغذ ایک اعلیٰ علم ہے, بحیث کاغذ اس کا احترام یہ ضروری ہے, ادب کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. سوری ایک اسی سے ریلیٹڈ سوال میں پوچھیں, اگر ہم کہیں الکتاب فوق المکتبی تو وہ بھی درست ہوگا پھر, کیونکہ وہ بھی غیر ذی عقل چیز ہے. ہاں الکتاب فوق, دیکھیں اعلیٰ بھی استعمال ہوتا ہے کتاب کے لیے. اعلیٰ تو بالکل استعمال کر سکتے ہیں نا ہر جگہ پہ. اب کتاب کے لیے فوقہ بھی درست ہے, کیونکہ وہ کتاب ذی عقل چیز نہیں ہے. جی اب یوں استعمال کرنا کہ حامد فوق السیارت یا حامد فوق الفرسی, یہ تھوڑا سا نا وہ جس کے کہتے ہیں کیا روایتی طور پر وہ اچھا نہیں لگتا. اب حامد کیا ہے, گدھے پر رکھا ہوا ہے, رکھا نہیں ہے, سوار ہے, اعلیٰ آئے گا یہاں. ٹھیک ہے نا جی. ہاں جی اس طرح یہ تھوڑا سا نا وہ روایتی طور پہ, جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک لہجے کے طور پر وہ اچھا نہیں لگتا, تو وہاں پھر اعلیٰ استعمال کریں گے. ٹھیک ہے جی کافی ہے جی انشاءاللہ آج کے لیے. کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی. میں محسن بھائی کو کہہ دیتا ہوں کوئی لنک میں جو مسئلہ ہے وہ ٹھیک کر دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.